میں نے پارٹیشنر میری ایک تھیں ان کے میں نے FIR کے حکم دیا ہوا تھا عدالت جناب خرم شہزاد میرانی صاحب کی کورٹ سے۔ آج جج صاحب نے کہا SHO کو کہ آپ نے ہر صورت جو ہے مقدمہ درج کر کے مجھے 3 بجے تک FIR واٹس اپ کرنی ہے۔ اس سلسلہ میں جج صاحب کے کہنے پر میں یہاں پر وہ اپلیکیشن لے کے پیٹیشنر کو لے کے تھانہ پر پہنچا ہوں اور جو ہے 5:30 بجے تک میں تھانہ پر موجود رہا ہوں۔ SHO صاحب لیتو لال سے کام لیتے رہے۔ 5:30 بجے کے بعد میں روزہ افطار کرنے کے لیے گھر گیا ہوں تو تھوڑی دیر بعد میری پیٹیشنر نے مجھے بتایا کہ جو ہے پولیس آ گئی ہے اور پولیس ہمارے اوپر تشدد کر رہی ہے۔ میں جو ہی اس گلی میں پہنچا ہوں تو پولیس والوں نے نہ میری کوئی بات سنی ہے، مجھے گاڑی سے اتارا ہے اور گاڑی سے اتارنے کے بعد میرے اوپر بے تحاشا تشدد کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے زور زبردستی گن پوائنٹ پر جو ہے گاڑی اپنی سرکاری گاڑی میں میری گاڑی میں سے نکال کے اپنی گاڑی میں ڈال کے مجھے جا رہے تھے۔ تو میرے جو دوست ہیں جنہوں نے دیکھا انہوں نے پھر دوستوں سے رابطہ کیا جس پر ناکہ بندی کی گئی اور صابو وال کے پاس جو ہے آگے گاڑیاں لگا کے پھر مجھے جو ہے وہاں سے ان سے بازیاب کروایا گیا۔ تو SHO جو ہیں چوک اعظم جو ہیں یہ رشوت خور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، جن کی پہلے بھی بہت ساری شکایات ہیں۔ ان کا کعبہ خانوں پہ رابطہ، منشیات فروشوں سے رابطہ، اور جب سے یہ آئے ہیں یہاں پر موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، رشوت ستانی بہت زیادہ ہے۔ تھانہ چوک اعظم اس وقت مکمل جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ٹھیکے پر چڑھا ہوا ہے۔ ہر آنے جانے والے سے بھاری رشوت لی جا رہی ہے۔ اگر ہم وکیل محفوظ نہیں ہیں، ہم اغوا جو ہو رہے ہیں، اب ہم 7 بجے سے لے کے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ SHO کارروائی کرنے سے انکاری ہیں اور SHO جو ہیں بالکل ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ میرے ساتھ جو دوست آئے ہیں، میرے گواہ آئے ہیں جنہوں نے سارا وقوع دیکھا، میرا میڈیکل بھی ہو چکا ہے، اس میں بھی تشدد ثابت ہے۔ SHO بھی مانتا ہے آپ کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس کے باوجود FIR نہ دینا اور ہمارے جو ہے ابھی تک درخواست نہ لینا، یہ SHO کی بہت بڑی ہم سے زیادتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا فورم موجود ہے، ہم صبح انشاءاللہ تعالی سیشن جج صاحب کے پاس وفد کی صورت میں جائیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس کرپٹ نالائق اور نکمی SHO کو ہے جو ہے وہ فوری طور پر اس عہدے سے ہٹایا جائے اور یہاں پر کسی ایماندار بندے کو لگایا جائے۔ اس نے پہلے بھی میں نے اب بھی اسے کہا کہ آپ نے 8 لاکھ روپیہ رشوت لی ہے، آپ حلف دے دیں آپ نے ہم سے 8 لاکھ روپے رشوت نہیں لی، تو وہ اس بات سے بھی بھاگ گیا ہے۔ یہ اس نے بہت بڑی زیادتی کروائی۔ اس سے پہلے گجرانوالہ کی پولیس کے ساتھ مل کے اس نے چوک اعظم کے آج کس پولیس نے آپ کے اوپر جو تشدد کیا؟ آج جو ہے بیک اپ اس نے دیا چوک اعظم، یہ ساتھ ہی SHO چوک اعظم اس نے ساتھ دیا اور چنیوٹ کی پولیس سے اس پیٹیشنر جس کی FIR ہونی تھی اس کے بھائی کو اٹھوایا گیا ہے کہ اس کے اوپر پریشرائز ان کو کیا جائے اور تاکہ یہ جو مقدمہ درج کروا رہے ہیں اس سے بھاگ جائیں۔ آپ نے درخواست دے دی ہے تھانے؟ بات نہیں تھی، درخواست میں نے دی ہے۔ SHO کہتا ہے جی میں کیونکہ میرا اس میں نام ہے میں کارروائی نہیں کر سکتا اور میں اپنے ملازم بھائیوں کے دوسرے بھی جو ہیں وہ میرے ملازم بھائی ہیں تو میں اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو میری حکام اعلیٰ سے یہی اپیل ہے کہ خدارا یہ تھانہ پر کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے۔ میں نے 15 پہ کال کی ہے، میں نے 1787 پہ کال کی ہے، میں نے سارے جو جتنے بھی فورم ہیں میں نے کی ہیں لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں صبح جو اپنے سیشن جج صاحب کے پاس اپنی درخواست گزاروں گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اغوا کیا گیا ہے، میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ نہایت قابل مذمت بات ہے۔ ہم قطعاً کسی صورت میں بھی یہ اپنے کسی بھی اپنے اثر منع کیا کوئی بھی ہمارا جو وکیل بھائی ہے اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر اس کا جو ہے مذمت کرتے ہیں۔ جو ہی ہمیں پتہ چلا میں نے فوری طور پر DP صاحب کے نوٹس میں بھی یہ بات لے آیا ہوں، انہوں نے بھی اپنے تئیں کوشش کی ہے۔ صبح مزید ہم ان کو ملیں گے، بلکہ جس وقت بھی وہ ہمیں دستیاب ہوئے تو کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں پھر ہم اپنا جو ہے جی بالکل اگر انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر ہم اپنا جو ہے راست اقدام بہرحال کرنے پر جو آج واقعہ پیش ہے جناب والا یہ بشندگان چوک اعظم موجود ہیں، ہم ان کے بحیثیت وکلاء نمائندگان ہیں، جبکہ ہم وکلاء کے نمائندگان اس وقت جناب صدر بار اور سیکریٹری بار ڈسٹرکٹ بار جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے ایک بھائی بلکہ میرے ایک شاگرد کو چنیوٹ کی پولیس نے آ کر اغوائے برائے توان کی کوشش کر کے اور اغوا کر کے بلکہ راستہ میں گاڑیاں کھڑی کر کے لوگوں نے چھڑوایا ہے۔ تو جناب ہم قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والے لوگ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت یہ جو عمارت بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کے اندر ایک روزنامچہ واقعاتی ہوتا ہے۔ SHO صاحب سے ہمارا
یہ فی الفور مطالبہ ہے کہ وہ روزنامچہ واقعاتی ابھی الیکٹرانک میڈیا کے سامنے رکھے کہ کیا چنوٹ کی پولیس نے یہاں آ کر اپنی برآمدگی اور یہاں آ کر اپنی روانگی کی رپٹ درج کروائی ہے، کیونکہ یہ سرکار کی مشینری پنجاب پولیس جب بھی کسی لوکیلٹی میں کسی دیگر تھانہ کی ٹیریٹری میں آئے گی، روزنامچہ واقعاتی میں رپٹ درج ہوگی، اور جب اس تھانہ سے کہیں دیگر جگہ کارروائی کرنی جائے گی، پولیس پروسیڈنگ اڈاپٹ کرے گی، تو دن بھی اس روزنامچہ واقعاتی میں باقاعدہ رپٹ کا اندراج ہوگا۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والے لوگ ہرگز نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ نا انصافی ہو۔ ہم عوام کے نمائندگان اور ہم عوام کی نمائندگی کرنے والے لوگ اگر اس وکلاء تحفظ ایکٹ کے ہونے کے باوجود جناب اپوننٹ پارٹیوں سے ہراساں ہوں، اغوا ہوں، تو ہمارے نمائندگان اس وقت موجود ہیں۔ ہمارا جو بھی رائے عمل ہوگا، ہمیں اس ایس ایچ او سے کسی قسم کی کوئی انصاف کی امید واسق نہیں ہے، کیونکہ یہ روزنامچہ واقعاتی اس وقت ہمیں نہیں دکھلا رہا۔ اگر دکھلائے کہ اگر چنوٹ کی پولیس نے بغیر اس تھانہ کو انفارم کیے کوئی یہاں پر کارروائی کی ہے تو ہم کرمنل پروسیڈنگ کرنے والے وکلا ہیں۔ ہمیں روزنامچہ بھی دکھائے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے روبرو، اگر وہ رپٹ یہاں پر درج نہیں ہے تو دن یہ اس کے خلاف کارروائی کرے، ادروائز اگر رپٹ درج ہے تو یہ ملزم ہے، اور ہمارے یہ نمائندگان موجود ہیں۔ ہمارا کل انشاءاللہ العزیز ہمارے اس بھائی کی درخواست پر ایگزیکٹو باڈی اور جنرل باڈی کا اجلاس ہوگا، اور ہمارے نمائندگان جو فیصلہ کریں گے۔ ہمارا ایک فورم ہے، ابھی فی الفور ہم اپنے صدر اور سیکریٹری بار کی ڈسپوزل پہ ہیں، اور ہم ابھی تھانہ سے جا رہے ہیں 7 بجے سے لے کر اس وقت تک تقریباً کیا ٹائم ہے؟ 10 بج چکے ہیں، کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور فوجداری قانون کے اندر موجود ہے کہ دیری نسبت کو کھا جاتی ہے۔ یہ اس قدر دیر کرنا، ڈیلے کرنا، یہ میلیفیڈی پر مبنی ہے۔ تو ہمارا پرزور مطالبہ ہے، اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ لوگ حق کی آواز بنیں، آپ بھی عوام کی نمائندگان ہیں، آپ روزنامچہ واقعاتی کا مطالبہ کریں کیسے، اور روزنامچہ واقعاتی میں رپٹ کے اندراج کے متعلق یہ کوشچن کریں۔ بیسیکلی تحفظ کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ان کو گلو بنا کے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے آج کا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے قانونی کارروائی جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہماری باڈی، ہمارے دوست سارے اکٹھے ہو کے جو بھی لائحہ عمل تیار کریں گے، وہ اس کا جو بعد میں وہ کیا جائے قانونی کارروائی۔